اب بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اور اس کی 8ویں قسط ہے، اور ان کی مدرسی کے زمانے کے حالات چل رہے ہیں کہ کون کون سی کتابیں کس کس ترتیب پر وہ پڑھا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال 37 ہجری سے شعبان 38 ہجری تک، ہدایہ اولین، حماسہ بعد عشاء۔ بزل کی وجہ سے بعد سبق خارج میں ہوا کرتے تھے، ایک سبق حضرت کی اشراق کی نماز تک اور ایک سبق عصر کی نماز کے بعد بھی اکثر پڑھانے کی نوبت آئی۔ بزل مجہود، یہ شرح ابو داود جو ہے یہ شرح ستہ میں حدیث کی کتاب ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری نے اس کی یہ شرح لکھی ہے، لیکن سارا جو امداد اور ساری چیزیں ان کے لیے جو ہے مواد پیدا کرنا، کتابیں ڈھونڈنا، حوالے ڈھونڈنا، یہ سب حضرت شیخ کے ذمہ تھا۔ حضرت شیخ ذکریا صاحب، اور انہوں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ ایک حسن احمد مرحوم ایک طالب علم تھے، ان دونوں نے۔ شعبان 38 ہجری میں حجاز چلا گیا اور محرم 39 ہجری میں واپسی ہوئی۔ اس زمانے کے سبق یاد نہیں، لیکن ہدایہ اولین 3 دفعہ پڑھانے کی نوبت آئی، اور قطبی میر تو لا تعدد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى۔ شوال 36 ہجری سے شعبان شمار سے باہر جسے نہ گنا جا سکے اور شمار کیا جا سکے۔ شوال 36 ہجری سے شعبان 44 ہجری تک شاید ہی کوئی ایسا سال گزرا ہوگا جس میں قطبی تصدیقات اور میر قطبی میرے یہاں نہ ہوئی ہو۔ اکابر مدرسین منطق سے گھبراتے تھے۔ میر قطبی اور قطبی تصدیقات اور شرح تہذیب کی جماعت بھی اکثر میرے ہی یہاں رہتی تھی۔ شرح تہذیب کی جماعت بھی میر تک پہنچ جاتی تھی۔ اس زمانے کے مدرسین اتنی اعلیٰ تحقیق سے نہیں پڑھاتے تھے جیسا کہ اس زمانے کے علماء کرام پڑھاتے ہیں، کہ کوئی کتاب الا ماشاء اللہ نصاب تک نہیں پہنچتی۔ ہمارا بخال جتنس پہ کئی اوڑے۔ اس زمانے کے مدرسین اتنی اعلیٰ تحقیق سے نہیں پڑھاتے تھے جیسا کہ اس زمانے کے علماء کرام پڑھاتے ہیں، کہ کوئی کتاب الا ماشاء اللہ نصاب تک نہیں پہنچتی۔ میں نے 3 سال نور الانوار پڑھائی، اور ہر سال نور الانوار کے بعد اس کی جگہ حسامی ہوا کرتی تھی۔ بحث فعل کے بعد بحث اسم بھی اکثر 3 ربع کے قریب ہو جاتی تھی۔ دورہ کے سبق صرف 3 گھنٹے ہوتے تھے، 2 میں ترمذی بخاری اور 1 میں ابو داود، پھر مسلم، پھر نسائی۔ اور دورے کے اسباق میں ایک سبق بیضاوی شریف کا تھا، اس کے بعد مدارک، اس کے بعد کشاف۔ بیضاوی ہے، بیضاوی تفسیر ہے، کشاف بھی تفسیر ہے۔ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، تفاسیر ہے۔ اور کشاف کے میرے خیال میں اتنے ہی الفاظ ہیں جتنے قرآن پاک کے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے تفسیر کشاف کی، لیکن پتہ نہیں اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا ایک واقعہ سنایا تھا، ڈاکٹر فضا صاحب نے، کہ اس کو یہ باقیوں کی طرح اتنی قبولیت حاصل نہ ہوئی۔ پتہ نہیں کسی اس جو مصنف کے جو کوئی اتباع سنت تھا، کوئی واقعہ تھا یا کچھ اس طرح تھا۔ میں کوئی سنا تھا، صحیح نہیں ہے لیکن میں غلط نہ ہو جاؤں، کہیں شیعہ قسم کے یا اس قسم کا کوئی، میں تحقیق سے نہیں لیتے۔ کشاف 1 گھنٹہ ہدایہ آخرین کا تھا، اس کے بعد در مختار، 1 گھنٹہ توضیح تلویح کا تھا، اس کے بعد مسلم الثبوت، اس کے بعد کوئی تیسری کتاب بھی اکثر ہو جاتی تھی۔ سب سے پہلے دورے میں سے توضیح نکلی تھی، اور اس کا گھنٹہ مسلم شریف کو دیا گیا تھا، پھر ہدایہ نکلا، پھر بیضاوی نکلی۔ اب ماشاء اللہ 6 گھنٹے دورہ شریف کو
دیے جا رہے ہیں، پھر بھی حضرات محققین عظام رات کو اور جمعہ کو پڑھاتے ہیں، پھر بھی مشکل سے دورہ پورا ہوتا ہے۔ اور اب تو محققین عظام جلالین و ہدایہ وغیرہ بھی ماشاءاللہ رات کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تحقیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ میری طالب علمی اور ابتدائی مدرسی میں 46 ہجری تک، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حضرت قدس سرہ کے دور میں رات کو پڑھانا مدرس کی نالائقی سمجھا جاتا تھا کہ کتاب پڑھانے پر قادر نہیں، تو بالکل صحیح ہے۔ پھر شوال 40 ہجری سے شعبان 41 ہجری تک رجب 41 ہجری سے بخاری کے 3 پارے ناظم صاحب کے یہاں سے منتقل ہو کر آئے، اور شوال 41 ہجری سے شعبان 42 ہجری تک مشکات شریف، اور شوال 42 ہجری سے شعبان 43 ہجری تک مشکات شریف، اور اگلے سال بھی مشکات شریف، اور پھر اس سے اگلے سال 44 ہجری سن 22 سن 24، عمر تھوڑا زیادہ 24-25 سال۔ اس کے بعد شوال 44 ہجری سے سفر 46 ہجری تک، اس میں سفر حجاز کو روانگی تھی۔ 45 ہجری میں مدینہ طیبہ کا قیام، اور وہاں مدرسہ شرعیہ میں مغربی طلباء کو ابو داود شریف اور الحاج عبدالحمید کو مقامات عربی زبان میں پڑھائی، اور بعض کتب کی تالیف جو نقشہ تالیفات میں آ رہی ہیں وہ کی۔ اس کے بعد 18 سفر 46 ہجری سے شعبان 88 ہجری تک، یہ ناکارہ 18 سفر 46 ہجری کو حجاز کے طویل سفر سے واپس پہنچا۔ یہ مولانا خلید احمد صاحب نے ہجرت کی تھی، یہ بھی ساتھ گئے تھے، کوئی 1.5 سال ان کے ساتھ وہی قیام کیا تھا۔ 18 سفر 46 ہجری کو ابو داود صفحہ 80 سے ناظم صاحب سے منتقل ہو کر میرے پاس آئی، اس کے ساتھ ہی نسائی شریف شروع ہوئی، اس کے بعد موطا امام محمد بخاری از جز 12 4 پارے، اس کے بعد سے ابو داود شریف تو مستقل 75 ہجری تک اس ناکارہ کا سبق رہا۔ بخاری شریف کے متعلق حضرات سرپرستان نے 46 ہجری میں یہ تجویز کر دیا تھا کہ ترمذی صدر مدرس مولانا عبدالرحمن صاحب کے پاس ہو۔ مولانا عبدالرحمن صاحب کامل پوری یہ صدر مدرس تھے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت نے جب خلافت دے دی تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو ابھی بیعت ہی نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ آؤ جو بیعت کر لوں۔ اور حضرت کی جو سوانے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانے مولانا مجدود صاحب نے، عزیز الحسن مجدود صاحب نے لکھی ہے اشرف السوانے، اس میں نمونہ کے طور پہ کوئی 45-50 خط ہے کہ مرید کو کیسے اصلاح کا خط لکھنا چاہیے، اور حضرت نے تو وہ تمام خطوط اس نے تمام خلفاء مریدوں میں سے صرف مولانا عبدالرحمن صاحب کامل پوری کے جو ہے نمونہ اس میں درج کیے ہیں سوانے میں، 3 جلد میں ہے، 4 جلد میں ہے۔ پارٹیشن کے بعد آ جائے یہ اٹپوڑے میں جو 2 مدرسے ہٹانیہ نہیں، دوسرا اب وہ مدرسہ تو ختم ہو گیا اسلامیہ، اسی میں یہ شیخ الحدیث یا جو بھی بہرحال وہ ہو جائے۔ اور یہ بیبتو گاؤں ہے، یہ تیمل پور تامل پور، ہاں تامل پوری کے نام سے، جیسے ہم کسی گاؤں کے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم مردان کے ہیں، ہم سوابی کے ہیں، تو گاؤں تو ان کا بیبیتو وہ تھے، یہ چھچ کے علاقے میں۔ تو یہ تھے عبدالرحمن صاحب کامل پوری، صدر مدرس مظاہر العلوم۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی کتاب لکھتے تھے چھاپنے سے پہلے اس سے، اور مولانا اسد اللہ صاحب بھی مظاہر العلوم میں استاد تھے، اور اسد اللہ صاحب بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ ان دونوں کو دکھاتے اور یہ جو بھی تجویز کر لیتے تھے اس کے ساتھ پورا اتفاق کرتے، پھر اس کو چھاپتے تھے۔ تو یہ تھے مولانا عبدالرحمن صاحب کامل پوری۔
بخاری شریف کے متعلق حضرات سرپرستان نے 46 ہجری میں یہ تجویز کر دیا تھا کہ ترمذی صدر مدرس مولانا عبدالرحمن صاحب کے پاس ہو اور بخاری شریف زکریا کے پاس، اس لیے کہ حضرت ناظم صاحب کے پاس انتظامی کام بہت بڑھ گیا تھا، مگر حضرت ناظم صاحب کو اس پر بہت زیادہ تاثر قلق اور گرانی تھی اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے زکریا نے سرپرستان کی اجازت سے یہ طے کر دیا کہ ترمذی تو مستقل صدر مدرس کے پاس رہے گی اور بخاری شریف کا افتتاح حضرت ناظم صاحب کرا دیا کریں اور بقر عید کے بعد وہ زکریا کے پاس منتقل ہو جایا کرے اور جلد ثانی ناظم صاحب بعد از مغرب پڑھا دیا کریں۔ 73 ہجری میں ناظم صاحب کا رنگون سفر ہوا، اس سال ابو داود کے ساتھ بخاری کی دونوں جلدیں بھی زکریا کے پاس ہوئیں۔ 74 ہجری میں بھی ناظم صاحب کی مسلسل علالت کی وجہ سے دونوں جلدیں ماں ابو داود کے زکریا کے پاس ہوئیں۔ ناظم صاحب کے انتقال کے بعد سے ابو داود مولانا اسعد اللہ صاحب کی طرف، اچھا انہوں نے اسعد اللہ لکھا، مولانا الف سین غین دال، مولانا اسعد اللہ صاحب کی طرف منتقل ہو کر بخاری شریف کی دونوں جلدیں زکریا کے پاس آئیں اور یہ شعبان 88 ہجری تک۔ اس سے پہلے اسد اللہ صاحب کی بات کی تھی نا۔ صفر 46 ہجری کے بعد سے چونکہ زکریا کے اوقات زیادہ فارغ تھے، اس لیے دورہ کے مدرسین میں سے علالت یا طویل سفر کی وجہ سے جس کا سبق منتقل ہوتا، ترمذی، مسلم وغیرہ، وہ میرے پاس منتقل، وہ مطلب میرے یعنی زکریا کے پاس منتقل ہوا کرتا تھا۔ شمائل تو کئی سال مسلسل رہی، جس کی تفصیل میں تطویل ہے، کافی تقسیم اسباق میں تفاصیل موجود ہیں۔ ترمذی میں یہ مولانا یعنی ترمذی صاحب جو ہے، نام تو میرا پوری یاد نہیں ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصائل ہے، عادات ہے اور زندگی کے جو خاص حالات ہیں وہ لکھتے ہیں، اور وہ آج کل بھی بہت اچھی پرنٹ میں دستیاب ہے۔ خصائل نبوی ان کی شرح ہے، اور وہ جس کی چیز کی شرح ہے وہ ہے شمائل ترمذی۔ مسلسلات کی ابتداء میں تو خصوصی احباب وقتاً فوقتاً اجازت لیتے رہتے تھے، لیکن 53 ہجری سے باضابطہ زکریا کے سبق ختم ہونے کے بعد جمعہ کو ہونے لگی، جو 88 ہجری تک رہی۔ سن 1968 تک 89 ہجری میں زکریا کا قیام حجاز میں رہا، اس لیے بخاری شریف مولانا یونس صاحب کی طرف منتقل ہوئی، اس لیے مسلسلات بھی انہی کے پاس ہوئیں۔ 23 رجب 90 ہجری کو مسلسلات کا شور ہو گیا اور تقریباً 1500 کا مجمع ہو گیا، جس میں اکابر و خواص بھی بہت جمع ہو گئے تھے۔ ان خانوں میں کتابوں کا استعیاب نہیں، 2-4 اہم کتابوں کی یادداشتیں ہیں۔ قطبی میر تو ہر سال 2-3 دفعہ ہو جاتی تھی، اس لیے کہ منطق سے سب ہی گھبراتے تھے۔ چھوٹا مدرس میں ہی تھا، قطبی میر تو ہوتی ہی تھی۔ تہذیب اور شرح تہذیب کی جماعت بھی میرے یہاں قطبی تک پہنچ جاتی تھی۔ نور الانوار اور اس کے بعد حسامی 3 سال مسلسل ہوئی، سالوں کی تعین صحیح اندراج میں نہ مل سکی۔ اس زمانے کا نقشہ موجود تو ہے مگر اس وقت ملا نہیں، ممکن ہے بعد میں کسی کو ملے تو اس میں اضافہ ہو جائے۔ شوال 36 ہجری میں ایک اہم واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اوپر لکھ چکا ہوں۔ حضرت قدس سرہ کے زمانے میں کسی مدرس کی یہ ہمت نہ پڑتی تھی کہ اپنے لیے کوئی کتاب مانگے۔ حضرت قدس سرہ کی موجودگی میں محتمم صاحب اسباق کا نقشہ اور مدرسین کا نقشہ لے کر بیٹھتے تھے۔ نامی کتاب پکارا جاتا اور اکابر مدرسین میں سے کوئی شخص کسی مدرس کا نام تجویز کر دیتا۔ اگر کسی دوسرے مدرس کی طرف سے کوئی جرح نہ ہوتی تو حضرت کی منظوری پر اس کے نام لکھ دی جاتی تھی۔ اکابر مدرسین میں سے اگر کسی کی طرف سے جرح ہوتی، مثلاً اونچی معلوم ہوتی ہے یا اس سے نیچے کی کتاب ابھی نہیں پڑھائی، یا پوچھ لیجئے آپ کو
اس کتاب کے پڑھانے میں کوئی اشکال تو نہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو پھر کوئی دوسرے مدرسین کی تائید کے ساتھ یا نکیر کے ساتھ حضرت خلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ کا فیصلہ ناطق ہوتا۔ یہ میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ کوئی مدرس اپنے لیے کوئی کتاب نہیں مانگ سکتا تھا، البتہ جو کتاب کوئی مدرس کئی دفعہ پڑھا چکا ہو اس کے مانگنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا تھا۔ کوئی مدرس نئی کتاب مانگنا چاہتا تھا تو آپس کے مدرسین میں یہ طے ہو جاتا تھا کہ جب فلاں کتاب کا نام آوے تو اس کی نام کی تجویز کرا دی جاوے۔ مجھے ادب سے کچھ شوق بھی تھا اور والد صاحب نور اللہ مرقدہ انہیں پڑھایا بھی کچھ محنت سے تھا۔ شوال 36 ہجری میں نے محتمم صاحب سے عرض کیا کہ اگر نامناسب نہ ہو تو مقامات تقسیم اسباق کے وقت میں میرے لیے تجویز فرما دیں۔ محتمم صاحب نے بہت ہی شفقت سے یہ فرمایا کہ ایک ہی سال تیری مدرسی کو ہوا ہے، ابھی تقاضا ہی کیا ہے، انشاءاللہ مقامات بھی پڑھاوے گا اور حدیث بھی پڑھاوے گا، جلدی نہ کر، ابھی ہرگز مناسب نہیں۔ میرا خیال تھا کہ اگر محتمم صاحب نیم راضی ہوں تو پھر میں کسی مدرس سے، چچا جان سے یا مولانا ظفر احمد صاحب سہارنپوری سے کہوں کہ وہ مقامات میرے نام کرا دیں، اس لیے کہ زیادہ جرح محتمم صاحب یا مولانا ثابت علی صاحب مرحوم کی طرف سے ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ادب کی سب کتابیں پہلے گھنٹے میں ہوتی تھیں اور اس گھنٹے میں جلالین شریف، مختصر المعانی، شرح جامی، بحث اسم بھی ہوتی تھی۔ مولانا ظفر احمد صاحب کے یہاں امثال جلالین ان کے بڑے شوق پر میرے چچا جان نے تجویز کرائی تھی، اور میرے چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ان کی خواہش سے مختصر المعانی آئی تھی۔ جب ادب کی کتابوں کا نمبر شروع ہوا تو متنبی کا نام بولا گیا اور وہ مولانا ثابت علی صاحب کے یہاں لکھی گئی، اس لیے کہ ادب کے سبق اس زمانے میں 3 ہی مدرسوں کے یہاں ہوا کرتے تھے، مولانا ثابت علی صاحب، مولانا ظفر احمد صاحب اور چچا جان یعنی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ۔ متنبی کے بعد 7 معلقہ کا نام بولا گیا۔ ادب کی کتابیں آدھا گھنٹہ بھی ہو جاتی تھیں، اس کے علاوہ دوسری کتابیں 1 گھنٹہ ہوتی تھیں یا 2 گھنٹے۔ جب متنبی کے بعد 7 معلقہ کا نام لیا گیا، ادب کے تینوں مدرسین کا گھنٹہ پر ہو چکا تھا اور مولانا ظفر احمد صاحب اور چچا جان اپنی اپنی کتاب بدلنا پسند نہیں کرتے تھے کہ پہلی دفعہ ہو رہی تھی، اور جب ان سے کہا گیا کہ اپنی اپنی کتابیں بدل لو تو انہوں نے عرض کیا کہ پہلی دفعہ آئی ہیں اور ادب کی کتابیں یہ حضرات کئی دفعہ پڑھا چکے تھے۔ محتمم صاحب نے مولانا ثابت علی صاحب پر اصرار کیا کہ متنبی اور 7 معلقہ آدھا گھنٹہ پڑھا دیں۔ مولانا ثابت علی صاحب نے ذرا شدت سے انکار کیا۔ جلدی بولنے کے مولانا بہت عادی تھے۔ فرمایا پہلے گھنٹے میں آدھ گھنٹہ مشکل ہے۔ یہ لفظ 2-4 دفعہ دہرایا اور فرمایا کہ چائے بھی تو پینی ہوتی ہے۔ مولانا مرحوم اپنی چائے خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور بڑی لذیذ ہوتی تھی۔ 3-4 منٹ سکوت اور رد و قدح میں گزرے۔ مولانا عبداللطیف صاحب نے زکریا کا نام پیش کر دیا۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے بڑے زور سے تائید کی، ضرور، بہت اچھی پڑھائے گا۔ میرے چچا جان نے بھی فرما دیا کہ اچھی پڑھائے گا۔ اس میں اگر مخالفت کرتے تو مولانا ثابت علی صاحب کرتے، مگر وہ بھی متنبی کی وجہ سے دبے ہوئے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لکھ دو۔ پھر کیا تھا، مجھے وہ منظر ہمیشہ یاد رہے گا اور بڑا لطف آتا ہے۔ حضرت محتمم صاحب کے ہاتھ میں قلم اور نقشے پر جھکے ہوئے اور بہت دبی ہوئی مری ہوئی آواز سے فرمایا میں نے تو مقامات کو بھی انکار کر دیا تھا، من تو سب نے سنی مگر مطلب میں ہی سمجھا۔ اس کے بعد مقامات کا نام لیا گیا۔ اب تو میری بھی زبان زور سے کھل گئی۔ میں نے عرض کیا میں تو دونوں کتابیں آدھے گھنٹے میں پڑھا دوں گا۔
بلکہ حضرت معتمم صاحب اگر اعلان فرما دیں تو مقامات کا سبق آدھ گھنٹہ پہلے ہی شروع ہو جائے گا، تو دونوں سبق پون پون گھنٹہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے چائے پینی نہیں، نہ میں چائے پیتا ہوں، وہ میرے نام لکھی گئی۔ مقامات پر تو کوئی شور و شغب نہ ہوا، اس لیے کہ یہ جماعت مشکات کی جماعت تھی، لیکن سبع معلقہ کی جماعت دورے کے بعد کی جماعت تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو گزشتہ سال دورے میں میرے ساتھی بھی رہ چکے تھے۔ اس لیے معلقہ کی جماعت نے بہت زور و شور ابتداءً میرے خلاف ایسی طرح کیا کہ حضرت تک بات نہیں پہنچی، البتہ معتمم صاحب تک بڑی بڑی شکایت پہنچتی تھی۔ اس زمانے میں مدرسے کا قانون یہ تھا کہ مدرس ہر کتاب کو جس کو پڑھائے تو 2 نسخے، ایک مطبع کے بھی لے سکتا تھا، ایک گھر پر بھی مطالعہ کے لیے، ایک درسگاہ میں پڑھانے کے لیے، اور مختلف مطابع کی تو ہر کتاب کا ایک نسخہ مختلف حواشی کی وجہ سے بھی لے سکتا تھا۔ اس سیاہکار نے ایک تو مکاری یہ کی کہ کوئی نسخہ معلقہ کا مدرسے سے نہیں لیا، اور شرحیں بھی اپنے نام پر کوئی نہیں لی، ایک آدھ مولانا ظفر احمد صاحب سے کہہ کر ان کے نام پر لی، ایک چچا جان کے نام پر، اور معلقہ کے چند نسخے مختلف مطابع کے میرے تجارتی کتب خانے میں بھی موجود تھے۔ جو لوگ میرے مخالف تھے اور وہ ابتدائی مدرسین بھی جن کو میرے معلقہ پر رشک و حسد فطری چیز تھی، انہوں نے ان طلباء کی بہت مدد کی، اور جو لوگ معلقہ پڑھ چکے تھے ان کو بھی پڑھا کر میرے سبق میں مجھے دق کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا نہ یہ سیاہکار شمار کر سکتا ہے نہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ جو لوگ مجھے دق کرنے کے واسطے معاند بن کر معلقہ میں شریک ہوا کرتے تھے، ان کی درخواستیں معلقہ میں داخلہ کی معتمم کے پاس دم ادم پہنچنی شروع ہوئی۔ ایک صاحب نے جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مخالفین میں سے تھے، معتمم صاحب سے کہا کہ معلقہ والے بہت رو رہے ہیں، ان کا ناس تو مار دیا، ان کو حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب کی اردو شرح التعلیقات علی السبع معلقات مدرسہ سے دے دو کہ ان کو تو کچھ پتہ چلے۔ معتمم صاحب نے فرمایا کہ اردو شرح ادب کی کتاب کے ملنے کی ممانعت ہے، مگر ان صاحب نے بہت زور دیا کہ معلقہ والے بہت رو رہے ہیں۔ معتمم صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس تو معلقہ میں داخل ہونے کی درخواستیں آ رہی ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ وہ رو رہے ہیں۔ لیکن ان کے شدید اصرار پر معتمم صاحب نے ایک تحریر میرے پاس بھیجی کہ معلقہ کے طلباء تعلیقات مانگتے ہیں، تیری کیا رائے ہے؟ میں نے اس پر لکھ دیا میرا کوئی حرج نہیں، بڑے شوق سے دے دیں، لیکن طلباء کے لیے اردو ترجمہ مضر سمجھتا ہوں۔ مولانا ادریس صاحب کی نصیحت نے یہ بھی مجھے بہت کام دیا اور اس دن سے میں تعلیقات کو خاص طور سے دیکھ کر جاتا تھا، اور کبھی کبھی اپنی حماقت سے یہ لفظ بھی کہہ دیتا تھا، تم میں سے کسی کے پاس تعلیقات ہو تو دیکھ لینا۔ مولانا نے یہ مطلب تحریر فرمایا ہے، مگر میرے نزدیک یہ مطلب زیادہ اچھا ہے۔ اس پر اور بھی طلباء میں شوق و ذوق پیدا ہوا اور معلقہ کی شرکت کی درخواستیں بڑھ گئی، تو آخر میں ناظم کتب خانہ نے لکھا کہ معلقہ کا کوئی نسخہ کتب خانے میں نہیں ہے، مزید خریدنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر معتمم صاحب نے کتب خانے سے دریافت کیا کہ زکریا کے پاس کتنے نسخے ہیں؟ کتب خانے نے جواب دیا کہ اس کے پاس نہ کوئی متن ہے اور نہ کوئی شرح۔ معتمم صاحب نے اس قاصد سے جو اصل کتاب کی درخواست لانے والا تھا دریافت فرمایا کہ وہ اپنی کتاب میں پڑھاتا ہے۔ طالب علم نے جواب دیا کہ اس کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہوتی، اشعار حفظ پڑھتا ہے اور حفظ ہی ترجمہ اور مطلب سب کچھ کہتا ہے۔ لڑک پن تھا، زمانے جاہلیت تھا، سبع معلقہ کے سارے ہی اشعار
ہمیں اس میں مزہ آتا ہے شاید بات اوروں کو کہ بھائی یہ کیا باتیں ہیں، وہ تعلق کی بات ہے، محبت کی عقیدت کی بات ہے، ہمیں تو مزہ آتا ہے اس باتوں کی سننے کی. 100 سال کی پہلے کی باتیں ہیں. لڑکپن کا زمانہ تھا، جاہلیت، زمانے جاہلیت تھا. سبع معلقہ کے سارے ہی اشعار عشقیہ مضامین کے تھے. بالخصوص امراء القیس کا قصیدہ خوب یاد تھا. یہ سارے عربی کے قصیدے ہیں، عربی ادب کے اشعار ہیں. اس میں 7 شعراء کے قصائد ہو، اس لیے ہاں. حضرت معتمم صاحب نے میرے متنبی بھی اشعار کی کتاب ہے. ہاں، متنبی بھی جو ہے وہ بھی ادب کی اور اشعار کی کتاب ہے. حضرت معتمم صاحب نے میرے حضرت قدس سرہ کے یہاں درخواست لکھی کہ سبع معلقہ کتب خانے میں ختم ہو گئی، جماعت بڑھ رہی ہے، مزید خریداری کی اجازت دی جائے. میرا اندازہ یہ ہے کہ جو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے حضرت کو بھی معتمم صاحب کی اس تحریر سے بڑی مسرت ہوئی. حضرت قدس سرہ نے لکھوا دیا کہ 10 نسخے فوراً خرید لیے جائیں. دوسری صبح کو میں اپنے مکان سے دارالطلبہ سبق پڑھانے کے لیے جا رہا تھا اور معتمم صاحب کھالے پار کی طرف سے مدرسے تشریف لا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے اور بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے. مرحوم کا مکان قاضی کے محلے میں تھا، لیکن نور اللہ مرقدہ کا دستور یہ تھا کہ گھر سے چلتے وقت ایک دن غربی نالے پر کو آتے اور ایک دن شہر کے بیچ بازار سے آتے اور ایک دن مشرقی نالہ کھالا پھار کی طرف کو آتے، اور ان کے گھر سے مدرسے تک تینوں سڑکوں پر جن جن چندہ دینے والوں کے گھر پڑتے، چاہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہوتے، ان کے گھر جا کر بہت خوشامدانہ لہجے میں کہتے، بھائی تمہارا چندہ نہیں آیا. وہ بہت شرمندہ ہو کر یا تو اسی وقت پیش کرتا یا تھوڑی دیر بعد خود لے کر مدرسے آتا. حضرت معتمم صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجہ عطا فرمائے. وہ معتمم مدرسہ بھی تھے، مفتی مدرسہ بھی وہی تھے کہ ان کے زمانے میں کوئی مستقل مفتی آخر زمانے کے علاوہ نہیں تھے. خصوصی محصل چندہ محصل چندہ شہر بھی وہی تھے. وصول کرنا، حاصل کرنا. کہ یہ مولانا عبداللطیف صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ محصل چندہ شہر تو ایک اور صاحب تھے، لیکن جب وہ یہ کہتے کہ فلاں کے یہاں گیا تھا اس نے چندہ نہیں دیا، تو معتمم صاحب خود اس کے گھر جا کر تقاضا فرماتے، جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے. اور مقدمات کی عدالتی کارروائی میں بھی خود جایا کرتے. کوئی ناظم اوقاف علیحدہ نہیں تھے جو عدالتی کام کرتا. اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجہ عطا فرمائے. جب میں مقابلے سے سلام کرتے ہوئے آگے گزرا تو یہ منظر بھی ہمیشہ یاد رہے گا کہ حضرت معتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. میرے مونڈے پر ماری اور فرمایا کہ تیرے سبع معلقہ نے تو میری آنکھیں نیچی کر دی، میں نے تو مقامات کو بھی انکار کر دیا تھا، بھائی معاف کر دیجیے. مجھے بھی بہت ندامت ہوئی، اور اب بھی جب یہ قصہ یاد آتا ہے تو معتمم صاحب کی تواضع پر بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں. میں نے عرض کیا، حضرت اس میں معافی کی تو کوئی بات نہیں، جناب کا ارشاد ابتدائی مدرس ہونے کے لحاظ سے بالکل مناسب تھا. میں نے عرض کیا کہ معلقہ بالخصوص امراء القیس کا قصیدہ پڑھنے کے زمانے ہی سے یاد تھا، اور یہ واقعہ تھا کہ مجھے معلقہ جتنا یاد تھا مقامات اتنی یاد نہیں تھی. اور اس معلقہ کے ہنگامے نے، آگے فارسی کا مصرع ہے کہ اس معلقہ کے ہنگامے نے خدا شر برنگیز زد درو خیر نہا باشد. بعض شر میں اللہ پاک خیر کی صورت پیدا کر دیتے ہیں. جیسے قادیانیوں نے ربوہ میں وہ حملہ کیا ملتان کے کالج کے طلباء پہ، اور وہ شر تھا، اور وہ شر سے خیر کی صورت یہ پیدا ہوئی کہ قادیانی
اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوئے اقلیت میں ہوئے، اور ان کا زور اور سارے معاملے اور کورٹ تک چلا چٹا پہ رہے اور یہ سارے ہوئے. تو بعد وقت اللہ پاک شر میں سے خیر کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں. یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے. اور بعض لوگ یہ جو افغان جہاد ہے چونکہ اس میں وہ بہت جانی مالی نقصان بھی ہوا، لیکن اس کو یہ اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے 6 نئے اسلامی ممالک اور اس پہ اس کی روس کو توڑ دیا، ٹکڑے کر دیا. اور اس معلقہ کے ہنگامے نے خدا شر برانگیزد درو خیر نہا باشد میری ادبدانی کو اتنی شہرت دی کہ مولانا بدر الحسن صاحب کا جو قصہ علی میاں صاحب نے مولانا یوسف صاحب کی سوانے کے صفحہ 91 پر لکھا ہے وہ اسی شہرت کا ثمرہ تھا. وہاں بہت مختصر لکھا گیا ہے. انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں.